کشمیریوں کو دوستوں اب دکانیں کھولنے پر دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس وقت پورے مظفر آباد میں دکانیں بند ہیں، باقی علاقوں میں بھی دکانیں جو ہیں وہ بند رکھی جا رہی ہیں۔ اس کو لے کر اب حکومت جو ہے وہ دھمکیاں پراپر دے رہی ہے کہ اگر دکانیں نہیں کھولو گے تو ہم کیا کریں گے، جس کے جواب میں دکاندار جو ہیں وہ کیا پیغام دے رہے ہیں، جس کو لے کر دوستو آپ بھی ان کی بہادری کو سلام کریں گے۔ ساتھ ہی دوستو آپ یہ ویژولز دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کشمیریوں نے رینجرز اور پولیس کی پتلونیں جو ہیں وہ اتار دی ہیں۔ یہ کشمیری جو ہیں وہ بار بار کرتے ہیں، 9 مئی کو بھی کیا گیا، جس وجہ سے حسان نیازی جو ہیں وہ آج تک ملٹری کورٹ میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ لیکن اب کشمیر میں بھی یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر مزید ہمیں تنگ کرو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، جبکہ وہاں پر نعرے جو ہیں وہ اداروں کے خلاف لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں کی خوراک بند کر دی ہے، ہم نے وہاں کی جو ہے وہ لوگوں کو بھوکا مارنے کی پلاننگ شروع کر دی ہے، کریک ڈاؤن عوام پر کر رہے ہیں۔ کچھ ویژولز دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیسے گاڑیوں کو جو ہے، جو کہ پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، جو اپنا سامان تھوڑا بہت اپنی گاڑیوں میں بھر کر لا رہے تھے تاکہ کشمیریوں کو یہ دیا جا سکے، وہ گاڑیاں تک تلاش کی جا رہی ہیں، اور اگر کھانے پینے کا سامان ان کی گاڑیوں سے ملتا ہے تو وہ ضبط کر لیا جاتا ہے یا ان گاڑیوں کو پیچھے بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ پھر پیچھے چلے جائیں، آپ کشمیر انٹر نہیں ہو سکتے۔ یعنی 3 سے 4 انٹری پوائنٹس ہیں آزاد کشمیر کے، چاروں کے چاروں اب بند کر دیے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ صرف پنجاب کا جو انٹری پوائنٹ تھا وہ بند کیا گیا تھا، لیکن اب مکمل طور پر سارے انٹری پوائنٹس بند کر دیے گئے ہیں تاکہ کشمیریوں کو ایک نوالا روٹی کا نہ ملے۔ سب سے پہلے دوستو آپ یہ سنیں کہ دکانداروں کو کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو انہوں نے دکانیں بند کی ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ مظفر آباد کی اس ٹائم کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ انتظامیہ زبردستی کر رہی ہے، حکم نامہ جاری کر رہی ہے کہ تمام تاجر حضرات اپنی دکانوں کا شٹر کھولیں۔ اس ٹائم اس موقع پر جب یہ تحریک چل رہی ہے، ہمارے کافی سارے شہداء شہید ہو چکے ہیں، اس میں اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، تو اس ٹائم اگر ہم لوگ اپنا کاروبار چمکائیں گے، ہم لوگ اپنی دکانیں کھولیں گے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ، ان شہداء کے ساتھ بہت بڑی غداری ہوگی جو ہم کسی صورت میں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک ایکشن کمیٹی کی کال نہیں آ جاتی، لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو جاتا، ہم تاجر برادری کسی صورت بھی اپنی دکانیں نہیں کھولیں گے۔ ایسی ایک دکان کیا، ایسی 100 دکانیں ہمارے شہداء پہ قربان، ہم کسی صورت میں بھی اپنا شٹر نہیں اوپن کریں گے۔ جس نے سیل کرنی ہے تو دیکھا دوستو آپ نے، دکانداروں کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن دکاندار جو ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر دوستو صرف آج کا دن کیوں ہے کشمیریوں کے پاس، کل کیا قیامت برپا ہونے والی ہے کشمیریوں پر، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ آج کا دن آپ کہہ لیں جمعے کا دن ہے، پاسبل ہے کہ وہ آج ہی شروع کر دیں، نہیں تو کل کا وقت جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ ٹائم دیا جا رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو کہ آپ یہ دھرنے ختم کر دیں، واپس چلے جائیں، نہیں تو بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ جبکہ پیپلز پارٹی اندر سے سارا الزام اداروں پر لگا رہی ہے، نون لیگ یہ سارا الزام پیپلز پارٹی پر لگا رہی ہے، تو ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں تاکہ یہ اتنا بڑا جو قتل عام ہوگا اس کی ذمہ داری پھر کوئی قبول نہیں کرے گا، کوئی ادارہ قبول نہیں کرے گا۔ ادارے سیاسی جماعتوں پر الزام لگائیں گے، سیاسی جماعتیں اداروں پر الزام لگائیں گے، اور اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ ایک انسانی المیہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جنم لے گا، جس کے بعد پھر کوئی بھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اب یہاں پر دوستو یہ جو گاڑیاں ہیں یہ کیوں روکی جا رہی ہیں، یہ ذرا آپ سنیں اس بندے کو۔ یہ ذلت کی انتہا دیکھیں آپ کے، کھانے پینے کے سامان کی سپلائی اپنی ذاتی گاڑیوں میں بھی بند کر دی گئی ہے۔ یہ گاڑیاں دیکھیں آپ، لوگ مجبور ہیں واپس جانے کے لیے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پولیس کھڑی ہے بائی فورس، کھانے پینے کے سامان کی سپلائی روک دی گئی ہے۔ یہ تو اب چاہ رہے ہیں کہ جی کشمیری لوگ جو ہیں بھوک سے مرے، تو ادھر پاکستان میں کیا کمپین چلائی جا رہی ہے اور ادھر دیکھیں کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ اب سنا دوستو آپ نے، یہ ویژولز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے اب گھروں میں گھس رہی ہے، آدھی آدھی رات کو گھروں میں گھسا جاتا ہے جب عورتیں جو ہیں وہاں پر اکیلی گھروں میں ہوتی ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی ورکر، کوئی نہ کوئی رہنما جو ہے یہ آزاد کشمیر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا گرفتار کر سکیں، لیکن یہ گرفتار نہیں کر پاتے۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد جہاں پر آپ کہہ لیں کہ کشمیری بھوکے ہیں، پنڈال میں کئی گھنٹے اور کئی دن گزر جاتے ہیں، کھانا نہیں آتا، آپ کہہ لیں کہ 2 دن اب یہ بھوکے رہتے ہیں، کیونکہ جو یہ کھانا پنڈال کے لیے لاتے ہیں گاڑیوں میں وہ بھی یہ نہیں آنے دے رہے، وہاں پر بھی گاڑیوں میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ان کو بھی پکڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے بعد یعنی کہ ہفتے کو ایک بڑا کریک ڈاؤن، ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس پروٹیسٹ پر ہو سکتا ہے، جس کے بعد کتنی شہادتیں ہوں گی، کیا کچھ ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔